پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے الذکر کسے کہتے ہیں. تو عربی زبان میں الذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، ایسی چیز جو کسی کی یاد دلائے، ایسی نشانی جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے، اسے کہتے ہیں الذکر. اب اس کو مثال سے سمجھیں گے. میرے ہاتھ میں ایک بال پوائنٹ ہے. سپوز میرے کسی دوست نے آج سے 10 سال پہلے مجھے یہ بال پوائنٹ گفٹ کیا اور میں نے اپنی الماری میں کسی سیف مقام پہ اسے رکھ دیا. 10 سال کے بعد اچانک جب میں نے وہ الماری کھولی یا الماری کا وہ والا پورشن کھولا اور وہاں مجھے بال پوائنٹ نظر آیا، تو اس بال پوائنٹ کو دیکھتے ہی مجھے اپنا دوست یاد آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں؟ جس نے یہ گفٹ کیا ہوگا. تو یہ بال پوائنٹ میرے لیے ذکر ہوگا، یاد دلانے والا اس دوست کی جس کا یہ گفٹ ہے. اسی طریقے سے یہ قرآن حکیم الذکر ہے، دی ریممبرنس، دی ریمائنڈنگ، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب. اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں توحید جبلت میں رکھ دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اللہ تعالیٰ نے روحوں سے جو عہد لیا تھا سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے، جو مسئلہ تقدیر کے لیکچرز میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 103 104 A B C میں بیان کیا ہے. ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے. تو اس اندر کے تاروں کو چھیڑنے کے لیے، ان کو چھیڑنے کے لیے کہ لوگ حق کی طرف مائل ہوں، یہ کتاب نازل ہوئی. یہ ہے الذکر. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اس الذکر، دی ریممبرنس، دی ریمائنڈنگ، الٹیمیٹ یاد دلانے والی، گاڈ کی یاد دلانے والی، کریٹر کی یاد دلانے والی، اس سپریم بینگ کی یاد دلانے والی، اس الٹیمیٹ ٹروتھ کی یاد دلانے والی، اس سپر نیچرل ایجنسی کی یاد دلانے والی کتاب ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے سورہ قاف کی آخری آیت میں پرٹیکولرلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور ظاہر آپ کے ذریعے سب کو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے، جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، جس کی نیچر مسخ ہو چکی ہے، جو حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. 8واں پارہ شروع اس سے ہوتا ہے. اگر ایسے شخص کے اوپر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ حق ہے، تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے ہم پر جادو ہی ہو گئے. جب جس نے نہیں ماننا، دل بےمان تے اجتا ٹھیر. اگر دل بےمانی پہ ادھرا ہوا ہے تو بڑے لیم ایکسکیوزز انسان جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے. جس نے بات نہیں ماننی اس کے لیے بہت دلائل موجود ہے. تو اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. اس قرآن کے ذریعے، فضائل اعمال کے ذریعے نہیں، فضان سنت کے ذریعے نہیں، الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں، 14 ستارے کے ذریعے نہیں. میں سارے دن نال ہمارا ناراض ہو جاتے ہیں، ایک آدھا لے لو باقی چھڑ دیں. فضائل اعمال دیوبند مکتبہ فکر کی کتاب ہے، فضان سنت بریلوی مکتبہ فکر کی، الرحیق المختوم جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی ہے. اچھی کتاب ہے لیکن اس میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں. اور 14 ستارے اہل تشیع کی کتاب ہے. ان کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. ہمیں تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن مولویوں کی کتابیں اٹھا کر پھرنا جن میں اتنی فاش غلطیاں ہوں، عقیدہ توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی باتیں لکھی ہوئی ہوں، ظاہر انسانی کوشش ہے. ان کتابوں کو گلی گلی اٹھا کر پھرنا اور اس کے ذریعے دعوت کرنا، اس سے ہمیں اختلاف ہے. دعوت و تبلیغ سے نہیں ہے. اور اسی کا کلائمیکس آپ دیکھ لیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، جو ہم نے اپنے ریسرچ پیپر امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر نمبر 4 جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی جائے گا سب کو، اس کی 19 نمبر آیت، اس کی ٹاپ پہ ہم نے یہ آیت لکھی ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. الرحیق المختوم کے ذریعے، فضائل اعمال کے ذریعے، فضان سنت کے ذریعے، 14 ستارے کے ذریعے نہیں، اس کتاب کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، اس کے ذریعے ڈر سنائے. اور پھر مولویوں نے یہ جو ڈھکوسلا مچایا ہوا تھا کہ نہیں بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آ سکتی، یہ ہے وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کم از کم 4 دفعہ یہ آیت نازل فرمائی. پھر بھی اگر کسی منحوس کو یہ یقین نہ ہے تو اس کی اپنی نوست ہے. سورۃ النجم کی آیت نمبر 17 ہے، 22 ہے، 32 ہے، 40 ہے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ اس الذکر کو مولوی نے ترجمہ ہی اس کا تبدیل کر دیا. ہم نے قرآن کو جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وہ یاد دہانی کا مطلب ہے نصیحت، جیسے کسی کو یاد کروانا، یار تم نے یہ غلطی کی ہے. تو لیکن انہوں نے ترجمہ ایسا کیا تاکہ دو مطلب ان کے مدرسے بھی چلتے رہے اور لوگوں کے بچوں کو حافظ بناؤ، یہ ہے اس میں لکھا ہوا، دیکھیں ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ تو یہ یاد دہانی مراد ہے کوئی نصیحت کرنے والا. یہ یاد دہانی لفظ ہے، یاد کرنا نہیں ہے. ہم نے اس قرآن کو تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی ہماری اردو کی لنگوسٹک میں. لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے، اور ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی تو کہتا ہے جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اسے یہ 100% یقین ہے. بلکہ اب میں اس میں تو یہ نیپال میں بھی اردو چونکہ سمجھی جاتی ہے، مجھے تو پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں. تو آج کل نیپال میں زلزلہ بھی آیا ہوا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. وہاں پہ مسلمان بھی بیچارے بڑے پریشان ہیں، پر جو بھی انسان ہے، ہم تو ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. تو وہاں سے بھی ای میلز آتی ہیں. وہاں بھی مولوی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈویژن ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. آپ حیران ہو گے، میں 2004 میں چائنا گیا آفیشیل ٹور کے اوپر اپنے آفس کی طرف سے. وہاں مجھے حیرانگی ہوئی، چائنا کے اندر بھی مسجدیں اسی نام پہ ڈیوائڈ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. اندازہ کرو ایک کتنی بڑی مصیبت ہے. یعنی کہ جو گمراہی ہمارے سب کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہے نا، انڈیا پاکستان میں، یہ پھر ایکسپورٹ ہوتی پوری دنیا کے اندر. یعنی یہ اچھائی کے اعتبار سے بھی ایکسس ہے اور ایکسس آف ایول بھی یہی ملک ہے پوری دنیا کے اندر جو گمراہی کے لیے ایکسس بنے ہوئے ہیں. تو یہاں سے گمراہی جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا ہے. اور میں نے الحمدللہ بڑی محنت کر کے سال کی محنت کے بعد ایک ریسرچ پیپر اس پہ لکھا ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر. ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. میں نے اس کا نام ہی رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. یعنی یہ قرآن کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے، یہ آپ کی دعوت ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. یہ آیت پھر میں نے ٹاپ پہ لگائی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے. تو یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن ہے الحمدللہ. تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ان کو اپنا امام ماننے والا، پھر وہ اسی کتاب کے ذریعے تذکیر کرے گا، نصیحت کرے گا. اور پھر وہ جو میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے، اس کو میں نے الحمدللہ 2 گھنٹے میں خود یہاں پر ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے، یوم عرفہ کی رات. چونکہ یوم عرفہ ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا تھا. تو اسی نسبت سے ہم نے یوم عرفہ کی رات میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا. اور آپ حیران ہوں گے، اس کو میں نے نام دیا ہے مسئلہ نمبر 1 ہمارے جتنے لیکچرز ہیں. پہلا مسئلہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن اہلسنتپاک.com پر. اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے قرآن حکیم کی اہمیت کے اعتبار سے. اب اس طرف آ جائیں کہ یہ قرآن حکیم قیامت تک کے لیے محفوظ کیوں ہے، اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑے. تو کچھ میں نے پہلے بھی ڈسکشن کی کہ اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھیں، تورات، زبور، انجیل ٹیمپر ہوئی، انجیل کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، باقی کتابیں جب ٹیمپر ہوئی تو انبیاء اکرام آتے تھے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دور کر دیا کرتے تھے. اب چونکہ قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اگر خدا نہ خواستہ قرآن ٹیمپر ہو جاتا پھر ہدایت کے لیے دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہتی. چونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کی وجہ سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے. معجزے آپ کے بہت ہیں لیکن دعوی نبوت جس معجزے پر ہے وہ یہ کتاب ہے. کیوں؟ آج کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں امام کعبہ کے ہاتھ میں پکڑا دیں، چاہے وہ پوپ بیٹھا ہے جو ویٹیکن سٹی میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، یا اسرائیل میں بیٹھے ہوئے کسی پریسٹ کے ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ آسان جو ہے وہ سانپ نہیں بنے گا یا اژدہا نہیں بنے گا. تو معجزہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں تک تھا. آج کرسچن ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی مردہ زندہ کرنے کی ویڈیو نہیں دکھا سکتے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن، چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، وہ آج بھی معجزہ ہے. چاہے اس زمانے میں کسی کے پاس تھا یا آج تھا،
اس وقت شاعری عروج پر تھی، قرآن حکیم سن کر شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے. آج سائنس اپنے عروج پر ہے اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. ہائپوتھیسس تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی، اسٹیبلش سائنس کی. اسی لیے وہ ڈاکٹر مورس بوکائل جو فرینچ سرجن تھے، مسلمان ہوئے 80s میں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے بائبل قرآن اینڈ سائنس، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بائبل میں سائنٹیفک فالٹس موجود ہیں اور وہ سائنٹیفک غلطیاں قرآن میں موجود نہیں، کیونکہ بائبل ٹیمپرڈ فارم میں ہے، قرآن حکیم محفوظ حالت میں. پھر وہ مسلمان بھی ہوئے. اس قسم کے کئی اور بھی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے، یہ قرآن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے. اسی لیے میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال جو اللہ کی طرف سے قوموں کو ہلاک کیا جاتا تھا رسولوں کا انکار کرنے پر، کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی سمندر میں غرق کر کے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا کافروں پر. اور اس کا کلائمیکس پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دیکھا. رومن امپائر بھی گر گئی، پرشین امپائر بھی گر گئی. یہ بیسیکلی وہ عذاب استیصال تھا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا. اور اس کا ذکر سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے ان کو عذاب دے. تو یہ آپ کی خصوصیت. بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی. تو اس لیکچر کا نام ہے قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات، مسئلہ نمبر 85 اہل سنت پاک.com پر. بالکل اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا معجزہ آپ کا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی ویڈیو آج نہیں دکھا سکتے تھے 1400 سال بعد. یہ معجزہ ہے. اسٹیبلش سائنس ہو چاہے کوئی اس کی عربک لنگوسٹک کے اعتبار سے اسے پڑھے، یہ الحمدللہ معجزہ ہے. اس میں غیبی خبریں موجود ہیں. اس حوالے سے 3 آیات بڑی اہم ہے، وہ آپ نکال لیجئے اپنے یہ برو والے قرآن پاک میں. پارہ نمبر 21 کا پہلا پیج نکال لیں کراس ریفرنس کے طور پر، تاکہ میں یہاں پر ہی اس کو ایڈریس کر دوں، کیونکہ یہ ضرورت ہے کہ اس کو یہاں پر ایڈریس کر دیا جائے. پارہ نمبر 21 کا پہلا صفحہ ہے سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 48 سے لے کر 51 تک. آپ کے پیج پر 403 نمبر صفحہ ہے. اس کے بالکل سینٹر میں آپ پہنچ جائیں، آیت نمبر 48، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب. 403 نمبر صفحے کے سینٹر میں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب. مل گئی جی آیت. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کتاب میں سے کوئی شے پڑھ نہیں سکتے تھے. یعنی آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے، illiterate. یہ آپ کا معجزہ تھا. ہمارے کیس میں اگر کوئی illiterate ہو تو اس کی خامی ہے. ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ہونا خامی ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں ہے. یہ قرآن حکیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے. ولا تخطه بيمينك، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے. آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا، کہیں سے نوٹس بھی نہیں آپ نے نوٹ کیے، اور اتنی ٹینس ڈیٹیل تک واقعات، وہ واقعات جو تورات اور انجیل میں ٹیمپرڈ فارم میں تھے، ان کی صحیح فارم یہاں پر موجود ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ نے تورات اور انجیل سے چوری کیے ہوتے، جیسا کہ آج کل بعض کرسچنز کہتے ہیں کہ کاپی رائٹس کا مقدمہ کر دیتے، تو ان سے پوچھیں کہ تورات اور انجیل میں وہ تو اتنی بیہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اگر ہمارے نبی نے وہاں سے نقل کی ہوتی تو یہ باتیں وہ کیوں نہ یہاں پر نقل ہوتی، اور کتنی سائنٹیفک غلطیاں موجود ہیں وہ کیوں نہیں نقل کر لی. تو یہ آپ نے خود نہیں لکھی، آپ کا معجزہ تھا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو اللہ کی روشن آیات ہیں، سائنس ہیں اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے دلوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ ظالم ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا. یہ آیت قرآن میں بار بار آتی ہے. کافر کہتے ہیں معجزہ، وہ معجزہ کہتے تھے. تم کہتے ہو مردے زندہ کرنا تو زندہ کر کے بتاؤ، تم کہتے ہو آسمان پر چڑھنا تو ہمارے سامنے چڑھ کے بتاؤ، ہمارے سامنے نہریں رواں کر دو. سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں وہ 9 معجزات ہیں جو مانگتے تھے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، ٹینجیبل فارم میں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. قل انما الآیات عند اللہ،
اے نبی فرما دیجئے معجزے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو ہوں صرف ڈر سنانے والا، تمہیں آخرت کے بارے میں بتانے والا، میرے اختیار میں کوئی معجزہ نہیں ہے. اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی ہے. یہ ہے وہ آیت جو ثبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے. یہ ہے ثبوت. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 50. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. بے شک ہم نے، اے نبی فرما دیجئے میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر کتاب نازل کی گئی ہے. یتلا علیہم، جو تلاوت کی جاتی ہے ان پر. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اس کتاب میں ہے رحمت اور نصیحت اس کے لیے جو بات ماننا چاہے. جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے ذکرہ نہیں ہے، جو ماننا چاہے اس کے لیے ذکرہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ وہ آیت مبارکہ تھی کراس ریفرنس کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واحد معجزہ ہے. اور سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک لیکچر ہے، از قرآن گاڈز ورڈ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. 3-4 گھنٹے کی ویڈیو ہے، کوسچن آنسر سیشن بھی ہے، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا. بل آخر میں یہ 2-3 حدیثیں اس حوالے سے بیان کر دوں. قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ویسے یہ حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 1 میں بھی بیان کی ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے، اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ چونکہ یہ معجزہ بڑا ہے تو قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری ہی امت سے ہوں گے، میرے پیروکار زیادہ جنت میں جانے والے ہوں گے کیونکہ یہ معجزہ سب سے بڑا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا اس معجزے کی وجہ سے. سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گی. کیوں؟ قرآن کی وجہ سے. اور اس کو تو ہم نے آج دیکھ لیا. 11 ستمبر 2001 کے بعد ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد جو کافروں نے اسلام کو ملائن کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسا اسلام کا غلبہ فرمایا. صرف 9 مہینے میں 34,000 امریکنز پلس یورپین لوگوں نے قرآن حکیم کو انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. نیگیٹو نیت سے پڑھا، اللہ نے ہدایت دے دی. یہ آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ میرا معجزہ وہی کا معجزہ ہے. دیکھیں کیسے سر چڑھ کے یہ معجزہ بولا ہے. ہمارے مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے کافر مسلمان نہیں ہوئے، اس معجزے کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور 2007 میں جب کلنٹن پاکستان آئے، امریکن صدر 2 دفعہ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ جیو کو انٹرویو دیا، میں نے خود یہ ان کے الفاظ سنے ہیں، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک اسلام سپر سیڈ کر جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ خودکش حملے کرنے کے اور عام انسانوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے انسان. مسئلہ نمبر 86 میرا سن لیں آپ. کافر کو بھی نہیں آپ قتل کر سکتے. اسلام نے ویسے ہی سپر سیڈ کر جانا ہے جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. انتظار تو کر لیں، وہاں تو ٹرو ڈیموکریسی ہے. جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ اس طریقے سے کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کرتے جا رہے ہیں. اسی لیے تو وہ آئے دن یہ بنوس کارٹون چھاپ دیتے ہیں تاکہ پابندیاں لگائیں. اب 50 لاکھ کے قریب مسلمان تقریباً فرانس میں ہیں. انہوں نے وہ ایک حملہ ہوا، اس کے بعد وہ ایک تماشا شروع ہو گیا، اور پھر اب ان مسلمانوں پہ سختی شروع ہوگی کہ ان کو ڈی پورٹ بھی وہ کر دیں گے، اور اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں گے. وہ تو چاہتے ہیں جنہوں کہتے ہیں نا کھیڑ دینا ساڑھے نال مونڈا مار کے ٹوٹ دیں، کسی طریقے کوئی ایسا بہانہ کرنا جنہاں تو جان چڑھائیے، کیونکہ اسلام تو تیزی سے پھیل رہا ہے یورپ میں اور امریکہ میں. تو اسلام نے ویسے ہی سپر سیڈ انشاءاللہ کر جانا ہے. صحیح مسلم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیتے یا کوئی تقریر کرتے پہلی بات یہی کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار.
اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود انجیکٹ کیے جائیں، وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں، اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو یہاں بھی کتاب اللہ۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں، اس میں واضح الفاظ ہے، میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے۔ ہاں المستدرک للحاکم میں ہے کتاب اللہ اور سنت، اور سنت بھی قرآن میں ہی داخل ہے، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طریقے سے پھر مسلم شریف میں 4 حدیثیں جو غدیر خم کی موجود ہیں، ان میں بھی دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد جو خطبہ دیا ہے وہ ایکسکلوسیو صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک، کتنے زبردست الفاظ ہیں۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اس سے آگے الفاظ کیا ہوں، قرآن کی تعریف میں غدیر خم سے بہترین کوئی اور حدیث نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس قرآن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی، اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی، لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا علی کو تکلیف دیں یا سیدنا حسین ابن علی کو مظلوماً شہید کیا، ہم کسی سے بھی اس معاملے میں ایگری نہیں کرتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہی کی محبت کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے۔ اور اسی حوالے سے ایک آخری حدیث بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں آپ کی وفات والے چیپٹر کتاب المغازی میں ہے، 4460 نمبر یہ حدیث، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ بالکل آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے 86 ہجری میں فوت ہوئے، جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے، حضرت علی سے اکثر حدیثیں عبداللہ بن ابی اوفا نے روایت کی ہیں، بڑی عمر انہوں نے پائی ہے۔ تو سیدنا طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بخاری اور مسلم دونوں میں، اور صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں جو چیپٹر ہے وفات النبی والا اس میں یہ حدیث موجود ہے 4460، اپنے منہج پہ بھی ہم نے لکھی ہوئی ہے، غدیر خم کی حدیث بھی اور یہ والا حصہ بھی اس کا لکھا ہوا ہے کہ سیدنا طلحہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، کسی کے لیے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی تھی، نہ ابو بکر کے لیے، نہ عمر کے لیے، نہ عثمان کے لیے، نہ علی کے لیے، البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ کو پکڑے رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ وصی رسول جو ہے دراصل وہ کتاب اللہ ہے، یہ خلیفۃ الرسول ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لینا، وصی رسول یا رسول اللہ کا خلیفہ تو وہ ہوگا نا جو پوری امت کے لیے ہو، کہ صرف صحابہ ہی آپ کے امتی تھے، ہم نہیں ہیں قیامت تک آنے والے، تو ہم تک بھی تو وصی پہنچے نا۔ اگر آپ کسی انسان کو وصی بناتے تو موت تو اس کو بھی آ جانی تھی، 2 سال بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے، اور تقریباً 100 سال کے بعد 110 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ بھی فوت ہو گئے۔ آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تقریباً 1425 سال گزر چکے ہیں، 1325 سال، کیونکہ 100 سال بعد 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے، تو وہ آخری صحابی فوت ہو گئے۔ اگر صحابہ وصی ہوتے تو ان کو بھی موت آنی تھی۔ وصی اور خلیفہ وہ ہے قیامت تک کے لیے آپ کا خلیفہ، آپ کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، وہ ہے یہ قرآن حکیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ یہ حفاظت ہے، قیامت تک رہے گی۔ لوگوں نے بڑی سازشیں کی لیکن الحمدللہ اس سازش میں ناکام رہے، مسلمانوں میں بڑے فرقے بنے، اختلافات ہوئے، لیکن اس قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا، بلکہ جس نے بھی اختلاف کیا اس کو دار اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ الحمدللہ کوئی ایسا اختلاف اسٹیبلش اس وقت موجود نہیں۔ آج غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے اس کتاب کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یار پوری دنیا میں قرآن کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے، ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں،
لیکن یہ حفاظت جو اللہ نے فرمائی وہ ٹیکسٹ کی ہے. جہاں تک اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر ہے تو اس میں یقیناً تحریف کر دی ہے لوگوں نے. ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اور نیچے تفسیر میں لکھا ہوتا ہے حضرت علی سے بھی مانگ لیں, شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی مانگ لیں. تو تحریف کر دی کہ نہیں؟ قرآن کے ٹیکسٹ کی نہیں کی, ترجمے کی نہیں کی, مفہوم کی کر دی. لیکن یہ تحریف جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے, بلکہ اس تحریف کی وجہ سے مولویوں کا پردہ اور چاک ہو رہا ہے. اس لیے میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ چاہے آپ کو کڑوا لگے, کہ قرآن حکیم کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے. مسلمان کا لیا ہوا معنی معتبر نہیں ہے. مسلمان پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے ساتھ چیزوں کو پڑھتا ہے. اس کو اگر یہ آیت بتائی جائے نا ایاک نستعین, کہ صرف تیری ہی مدد مانگتے ہیں, غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں, اسے فوراً خیال آتا ہے اتنے بابے تو یا علی مدد بھی کہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے بابے جو ہیں تو یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد بھی کہتے ہیں, تو ان کا کیا بنے گا؟ بھائی تو اپنی قبر نو رو, انہوں دی قبر نو کو رونا ہے, تو اپنی فکر کر. لیکن ایک غیر مسلم, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اس کو یہ آیت پڑھائیں اور اس کو بعد اس کو کہیں گے یہ یا علی مدد بھی ثابت ہے, وہ کہے گا نا بھائی یہ ثابت نہیں ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں. ہم جو اہل سنت کے عقائد بیان کر رہے ہیں نا وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. اگر ہم نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں, بخاری اور مسلم میں جو طریقہ ہے, تو ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں, وہاں رکھیں کہ جی یہ مسلمانوں کی اہل سنت کی بنیادی 2 حدیث کی کتابیں ہیں, تو آپ ہمارا فیصلہ کریں کہ نماز کون صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگ کون صحیح پڑھ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, غیر مسلم کیا فیصلہ کریں گے؟ وہی لوگ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں جو سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں, جس میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 70A اور 70B, نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اور اس کا پارٹ B 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو اس قرآن کا وہی فہم معتبر ہے, قرآن حکیم کا وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لے گا, وہ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر عربک کا لے گا. آج تک عربی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے زندہ رکھی ہوئی ہے. یہ عربی جو زندہ ہے اس کتاب کی وجہ سے ہے. باقی دنیا میں جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کی اوریجنل جو جس زبان میں وہ نازل ہوئی وہ زبانیں ابھی موجود نہیں ہیں, یا ان کے پاس کتابیں اس فارم میں موجود اس طریقے سے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.